وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے اس درس میں کون سی تجارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رسول نے حرام قرار دی ہے، کون سی تجارت حلال قرار دی ہے، اس تعلق سے ہم آج کے اس درس میں بات کریں گے۔ تو محترم ناظرین، کون سی تجارت اور بزنس ہمارے لیے حلال ہے اور کون سی تجارت ہمارے لیے حرام ہے، اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک اصول یاد رکھنا ضروری ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ جن چیزوں کے استعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، تو اس کی تجارت کرنا، اس کا بزنس کرنا، یہ بھی ہمارے اوپر حرام ہے۔ اس کی دلیل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ حدیث کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اذا حرم علی قوم اکل شیء حرم علیہم ثمنہ، رواہ ابو داؤد۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں نقل کیا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے کسی قوم پر کوئی چیز حرام قرار دی تو اس قوم پر اس کی قیمت کو بھی حرام قرار دے دیا۔ تو آئیے ہم قرآن کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون سی چیزیں ہمارے اوپر حرام کی ہے، کن چیزوں کا استعمال اور کھانا ہمارے لیے ممنوع ہے، ان کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی آیت سورہ مائدہ کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 9۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر بے شک شراب، پانسے کے تیر، جوا اور بتوں کے یہ تھال، یہ تمام چیزیں شیطانی عمل میں سے ہے، بس اس سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت سورۃ الانعام کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُل لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 145۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ جو چیز میری جانب وحی کی گئی ہے اس میں کسی چیز کو حرام قرار نہیں پاتا کہ وہ چیز جس کو کھایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر یا سور کا گوشت ہو، بے شک یہ رجس ناپاک ہے، رجس فإنہ رجس، بے شک یہ ناپاک ہے۔ یہ دوسری آیت۔ تیسری آیت سورہ لقمان کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث، دل فریب باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے یا اس کا مذاق اڑائے، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ان تینوں آیتوں سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ سب سے پہلا ہے شراب، جوا، یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو لہذا شراب کے ضمن میں ہر نشہ آور چیز جس میں نشہ پایا جاتا ہے، چاہے ڈرگس ہو، چاہے کیپسول کی صورت میں ہو، ٹیبلٹ کی صورت میں ہو، لیکوڈ کی صورت میں ہو، پاؤڈر کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اگر اس کے اندر نشہ پایا جاتا ہے تو بے شک وہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو اب ہر نشہ آور چیز، اس کی خرید و فروخت، اس کی بائع بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، تو لہذا شراب ہے اور اس کے ضمن میں جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں ان کا خریدنا، ان کا بیچنا، ان کا لانا، ان کا لے جانا، ان کا بنانا، بنانے کے لیے کسی کو دینا، یہ تمام چیزیں اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔
اسی طرح جن چیزوں پر غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جن چیزوں کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، یا وہ چیزیں جن کو غیر اللہ کے نام پہ تقسیم کیا جاتا ہے، یا غیر اللہ کے مزار پہ ان کی درگاہ پہ ذبح کیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کرا دی ہے۔ تو لہذا جن کا استعمال حرام ہے، ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ نشاور چیزیں ہو گئی، جوا ہے، پانسے کے تیر ہے، مردار ہے، بہتا ہوا خون ہے، سور کا گوشت ہے، تو ان تمام چیزوں کو، جتنی بھی ناپاک چیزیں ہیں، کتا بھی اسلام کے اندر ناپاک ہے، لہٰذا اس کا بھی خریدنا بیچنا حرام ہے، سور کا خریدنا بیچنا حرام ہے، بہتا ہوا خون یہ بھی حرام ہے، مردار جانور کا خریدنا بیچنا حرام ہے۔ تو جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا، تو لہذا اس کی تجارت بھی ممنوع ہے۔ اسی طرح تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ ایسے ہیں جو دل فریب باتوں کو خریدتے ہیں، جیسے دل فریب باتوں کے اندر فلم بنانا ہے، موسیقی ہے، موسیقی کے آلات ہیں، گانا بجانا ہے، اس کے آلات ہیں، فلم میں جو چیزیں استعمال کی جاتی ہے، تو لہٰذا ان آلات موسیقی میں، گانا بجانے میں، فلم بنانے میں جن چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ شخص یہ چیز لے کے جا رہا ہے، اس کے ذریعے فلم بنانا چاہتا ہے، تو لہٰذا آپ اس کو سامان نہیں بیچ سکتے، وہ سامان اس کو بیچنا حرام ہے۔ تو جن اشیاء کے ذریعے دل فریب باتوں کو بنایا جاتا ہے، آلات موسیقی ہے، یہ تمام چیزیں بھی ممنوع اور حرام کے دائرے میں آتی ہے۔ تو لہٰذا یہ اصول یاد رکھیے کہ جن چیزوں کا کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ان کی تجارت بھی حرام ہے۔ تو محترم ناظرین، اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا کہ کن چیزوں کی تجارت ہمارے لیے حرام ہے اور کن چیزوں کی تجارت ہمارے لیے حلال ہے۔ اب یہ جاننا کہ کون سی تجارت حلال ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ چیزوں کو ان کے اپوزٹ سے جانا جاتا ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں، ان کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں وہ حلال ہے۔ اب جن جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے سے منع کر دیا ہے، جو جانور ہم کھا نہیں سکتے، جیسے درندے ہیں، شیر ہے، اسی طرح چیر پاڑ کرنے والے جانور ہیں، شکار کرنے والے پرندے ہیں، اسی طرح سور ہے، ناپاک جانور ہے، جیسے کتا ہے یا کتے جیسا کوئی اور جانور، تو یہ تمام چیزیں جن کو ہم کھا نہیں سکتے، جن کے کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے رسول نے ہم کو روکا ہے، ہمارے اوپر ان اشیاء کا کھانا پینا ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، تو لہٰذا ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت کرنا، ان کا بزنس کرنا بھی ہمارے اوپر حرام ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھا کہ کون سی چیزیں ہمارے اوپر حلال ہے اور کون سی چیزیں ہمارے لیے حلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تمام لوگوں کو اس عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔